بہرحال ایک ہیں برکات آمد مصطفیٰ اور ایک ہے مقصد آمد مصطفیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تو اس وقت سے ظاہر ہو رہی تھی، چل رہی تھیں، جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام بھی گارے اور مٹی کی شکل میں تھے۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی یعنی گارے کی شکل میں تھے۔ کنت نبیا، میں اس وقت نبی تھا۔ روایت سند کے لحاظ سے کچھ بھی ہو، یہ روایت بیان کی جاتی ہے اور کتابوں میں بعض میں لکھی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے قبول ہونے کا سبب، ان میں سے بھی ایک سبب یہ بنا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور طفیل اور آپ کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی۔ تو برکات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے جاری اور ساری ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں، یہاں تک آپ کا ددھیالی خاندان اور آپ کا ننھیالی خاندان، آپ کے والد و والدہ سے لے کے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام تک ماں باپ دونوں کے لحاظ سے یہ خاندان مقدس ہے، پاک ہے۔ پورا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے وہ ان تمام گناہوں سے پاک محفوظ ہے جو گناہ تمام شریعتوں میں حرام ہیں۔ جو باتیں تمام شریعتوں میں گناہ ہیں، حرام ہیں، ایسی تمام باتوں سے، چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سلسلہ نسب محفوظ اور پاک ہے، اور یہ برکت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ مکہ مکرمہ بنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ مدینہ منورہ بنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت ہے کہ آپ کی امی فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے رحم میں پیٹ میں حمل ٹھہرا تو پھر میں اگر سخت پتھر پر بھی پاؤں رکھتی تو وہ مجھے نرم لگتا تھا، اس کی سختی میرے پاؤں کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں اگر سخت دھوپ میں بھی باہر نکلتی تو بادل میرے اوپر سایہ کر لیتا تھا اور مجھے سخت دھوپ نہیں لگنے دی جاتی تھی۔ امی فرماتی ہیں جب یہ بچہ میرے پیٹ میں ٹھہرا، یہ حمل ٹھہرا، تو اس سے پہلے تو میرے پسینے سے خوشبو نہیں آتی تھی، لیکن اس کے بعد جب مجھے پسینہ آتا تو میرے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ باقی سب کے پسینوں سے بدبو آتی ہے، لیکن امی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امی فرماتی ہیں میں اگر جا رہی ہوتی تھی تو مجھے درخت بھی سلام کرتے تھے، مجھے پتھر بھی سلام کرتے تھے۔ اس حمل کے ٹھہرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے، عام طور پر عورت کو درد ذہ ہوتا ہے، امی فرماتی مجھے درد ذہ نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ عام طور پر جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے دائیا کی ضرورت پڑتی ہے، فرمایا مجھے دائی کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے عورت کے جسم سے خون گندگی متعفن مواد نکلتا ہے، فرمایا میرے جسم سے ایسا کوئی مواد متعفن بدبودار نہیں نکلا۔ عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کے اندر ایک عجیب سا سما ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا بچے کا، کیا ہوگا بچے کا، کیا ہوگا بچے کی ماں کا، کیا بنے گا بچے کا، ایک عجیب سی فکر کی سما ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پورا گھر خوشبو سے بھر گیا اور پورے گھر میں اتنی روشنی ہوئی ہے کہ پورا گھر منور ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت تھی کہ مجوسیوں کا وہ آگ کا چغا جو 1000 سالوں سے کبھی بجھا نہیں تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خود بخود ہی یکدم بجھ گیا بغیر کسی زہری
بہانے اور سبب کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یہ برکت تھی کہ قیصر و کسریٰ کے محلات جو ان کے دنیاوی شان و شوکت کی علامت تھے، ان کے کنگرے بغیر کسی اس کے کہ ان کوئی سبب ہو، ان کے اندر ایسا زلزلہ برپا ہوا کہ ان کے وہ شان و شوکت کے نشان زمین بوس ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یہ برکت تھی کہ کافروں کے بنائے ہوئے 360 یا اس سے زیادہ بت جو کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے گر پڑے، جیسے سجدے میں گر گئے ہوں، اس طریقے سے ایک دفعہ سارے کے سارے گر پڑے۔ اس سے بتایا گیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی کمر توڑنے کے لیے آئے ہیں، کفر کی شان و شوکت کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ کفر چاہے بت پرستی کی شکل میں ہو، کفر چاہے مجوسی اور آگ پرستی کی شکل میں ہو، کفر چاہے دولت اور قیصر و کسریٰ کی شکل میں ہو، ان سب کی گردن اور کمر کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، ان سب کے غرور کو مٹی میں ملانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ علامتیں تھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، یہ برکتیں تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اگر گنی جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے عرض کیا آدم علیہ السلام سے یہ برکت شروع ہوئی اور قیامت کی صبح تک رہے گی، صرف قیامت آنے سے ختم نہیں ہوگی۔ قبر میں ہم جائیں گے، ہمارے آقا کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، حشر میں ہم کھڑے ہوں گے، ہمارے آقا کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، جنت میں ہم ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی برکت والی ہستی ہیں۔ آپ نے ایسا کنواں جس کا پانی بظاہر پینے کے قابل نہیں تھا، اس میں اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ڈالا تو وہ ہمیشہ کے لیے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں آشوب چشم ہے، تکلیف ہے، آپ نے لعاب مبارک لگایا، آنکھ ایسی ٹھیک ہو گئی کہ گویا کبھی خراب ہوئی ہی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی۔ ہجرت کے سفر کے دوران ایک گھر ایسا آیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کیا، اور وہاں ایک بکری تھی جو بظاہر دودھ دینے والی نہیں تھی، مگر حضور نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور گھر والوں نے سب نے سیر ہو کے دودھ نکالا اور دودھ پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب بھی چھوٹے بچے تھے، کسی کی بکریاں جنگل میں چرا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اس بچے سے پانی مانگا، پانی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بکری دودھ دینے والی ہو، اس کا دودھ ہم پی لیں۔ اس نے کہا بکریاں ہیں لیکن میری اپنی نہیں ہیں، اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا، بکریاں کسی اور کی ہیں، میں ان کا چرواہ ہوں، تو میں دوسرے کی بکریوں کی اجازت کیسے دوں آپ کو دودھ پینے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی بکری جو بظاہر دودھ نہ دیتی ہو، دودھ دینا چھوڑ دی ہو، وہ ایسی بکری بتائیں۔ اس نے کہا ایسی بھی ہیں، وہ پکڑ کے لایا، آقا نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور تھن اس کے دودھ سے بھر گئے۔ آقا نے بھی پیا، ابوبکر صدیق نے بھی پیا، اور خود حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی پیا۔ اور لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، صبح ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی بچے تھے، اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں، محلے میں، گلی کوچے میں وہاں آئے، جی یہاں ایک کوئی آدمی ہے وہ دم کرتا ہے، دودھ نہ دینے والی بکری کے تھن بھی دودھ سے بھر جاتے ہیں، تو میں ان کو تلاش کر رہا ہوں، اس آدمی کا مجھے بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا، کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ ہدہ سکھا دیں، وہ دم سکھا دیں، وہ منتر سکھا دیں جو آپ نے میری بکری پر پڑھا تھا، جس سے بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہم تو کوئی دم ہدہ منتر نہیں کرتے، ہمارے پاس تو دم ہدہ منتر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اسد الغابہ کے اندر، معرفت صحابہ والی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے عربی کے اندر یہی واقعہ، فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جو بظاہر منتر سیکھنے آئے تھے، اسلام اور کلمہ سیکھنے نہیں آئے تھے، لیکن واپس کلمہ سیکھ کے گئے ہیں۔
ایمان لے کے گئے ہیں۔ تو یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے لیے تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات یہ ہیں کہ آپ نے ایک لکڑی، ایک چھڑی صحابی کے ہاتھ میں دی، اس کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ چھڑی اس کے ہاتھ میں جا کے تلوار بن گئی، اور کئی سالوں تک وہ تلوار چلتی رہی اور تلوار ہی رہی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی تو ہے کہ جتنے نبیوں کو نبوت ملی میرے آقا کی برکت سے ہے، رسولوں کو رسالت ملی میرے آقا کی برکت سے ہے، صدیقوں کو صداقت ملی میرے آقا کی برکت سے ہے، عادلوں کی عدالت میرے آقا کی برکت سے ہے، سخیوں کی سخاوت میرے آقا کی برکت سے ہے، اور شجاعت بہادروں کی بہادری و شجاعت میرے آقا کی برکت سے ہے، ولیوں کی ولایت میرے آقا کی برکت سے ہے، اور شہیدوں کی شہادت بھی میرے آقا کی برکت سے ہے، اور قیامت تک آنے والے مومنوں کا ایمان بھی میرے آقا کی برکت سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے بغیر تو ایمان ہی کسی کو نہیں مل سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن برکتیں وہ چیزیں ہیں، ذرا غور کیا جائے۔ برکات نبوی، سورج روشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، چاند اگر ضیاء پاشی کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، رات اور دن کا نظام چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، سمندروں کو روانی ملی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ کیوں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو اللہ کائنات کے کسی ذرے کو وجود نہ دیتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو اللہ کائنات کے کسی ذرے کو وجود نہ دیتا۔ اس وجہ سے علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بے شمار کتابیں لکھیں، اور ہمارے اکابر نے جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خوبصورت انداز میں لکھی، منظوم انداز میں بھی، نثر کلام میں بھی، اتنا آج تک کوئی لکھ نہیں سکا۔ علماء نے سیرت مصطفیٰ لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور ہادی عالم لکھی۔ علماء نے بغیر نقطوں کے، پوری کتاب بغیر نقطوں کے ہے، اس میں نقطے والا کوئی حرف نہیں لائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی، یہ ہمارے اکابر نے لکھی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر کے اندر اللہ نے جو عشق مصطفیٰ رکھا ہے اس کی موجودہ دور میں کوئی نظیر اور مثال پیش نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا تحفظ بھی ہمارے اکابر نے کیا۔ جب سعودی عرب کی جو موجودہ یہ حکومت ہے، نجدیوں کی حکومت ہے، سعودیوں کی حکومت ہے، جب یہ آئی تھی انہوں نے متبرکات جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تھے ان سب کو گرانا، مٹانا، ختم کرنا شروع کیا تھا۔ تو باقاعدہ طور پر اس وقت کے ان کے بادشاہ نے کعبۃ اللہ کو، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کا حکم دے دیا تھا، آرڈر ہو گیا تھا۔ اور اس وقت اگر آڑے آئے تھے تو علماء دیوبند آئے تھے، ہمارے اکابر آئے تھے، انڈیا دارالعلوم دیوبند سے باقاعدہ علماء کا وفد گیا تھا، ان کے ساتھ جا کے وہاں مکالمہ کیا، مناظرہ کیا، دلائل کے ساتھ ان کو مجبور کیا کہ آپ روضہ انور کو گرا نہیں سکتے۔ تو اس پر انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا۔ تو یہ روضہ انور کی بہاریں اور ان کی پوری دنیا میں جو ذوق فشانی ہو رہی ہے اس کا وجود یہ ہمارے اکابر علماء کی برکت سے ہے۔ جس وقت دوسرے لوگ انگریز سے جائیدادیں لے رہے تھے، انگریز سے اتھارٹیاں لے رہے تھے، ہمارے اکابر اس وقت انگریز کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی بقا کے لیے برسرِ پیکار تھے۔ اس لیے ہم ان کے فکر کے امین ہیں، ہم ان لوگوں کے مشن کے امین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ابو بکر صدیق نے اپنایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنایا، سارے صحابہ نے اپنایا، اور آج تک پوری امت اپنا رہی ہے۔ برکات نبوی جو تھے وہ تو کافروں کو بھی ملے ہیں، آج بھی مل رہے ہیں۔ برکات نبوی میں کافر غیر کافر کا فرق بھی نہیں ہے، انسان غیر انسان کا فرق بھی نہیں ہے۔ برکات نبوی جنات کو بھی مل رہے ہیں، برکات نبوی فرشتوں کو بھی مل رہے ہیں، برکات نبوی جنگل کے درندوں کو بھی مل رہے ہیں، درختوں کو بھی مل رہے ہیں، رات دن سورج چاند کو بھی مل رہے ہیں۔ برکات نبوی تو عام ہیں، لیکن مشن نبوی، مقصد نبوی یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی